الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ مشرق وسطی میں واقع تقریباً 27,024 مربع کلومیٹر پر مشتمل سجدہ گاہ مصطفیٰ انبیاء کرام کی زمین غزہ و فلسطین تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف تہذیبوں کا گہوارہ رہی ہے۔ یہاں کی مٹی میں انبیاء کرام کی دعائیں دفن ہیں، یہاں کی فضاؤں میں صدائیں سنائی دیتی ہیں جو عدل و انصاف کی گواہی دیتی ہیں، لیکن افسوس کہ آج یہ سرزمین ظلم و ستم کا شکار ہے۔ فلسطینی عوام اپنی آزادی، اپنی سرزمین، اپنی شناخت کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ فلسطین ایک ایسی سرزمین ہے جو نہ صرف اہم جغرافیائی حیثیت رکھتی ہے بلکہ امت مسلمہ کے دل میں خاص مقام رکھتی ہے۔ بیت المقدس وہ مقام ہے جہاں انبیاء نے سجدے کیے، آج دشمن کے ناپاک قدموں تلے روندی جا رہی ہے اور ہم بے حسی کی چادر اوڑھے تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ آج ہم شرمندہ ہیں کیونکہ ہم نے فلسطین کے بچوں کو گولیوں کا شکار ہوتے دیکھا، ماؤں کو جنازوں کے پیچھے روتے دیکھا، نوجوانوں کو پتھروں سے ٹنکوں کا مقابلہ کرتے دیکھا، مگر ہم خاموش رہے۔ ہم نے سوشل میڈیا پر پوسٹیں تو کیں، ریلیاں بھی نکالیں، لیکن جب وقت آیا کہ ہم کوئی عملی قدم اٹھاتے ہم پیچھے ہٹ گئے۔ ہم تو وہ امت ہیں جنہیں ایک جسم کی مانند قرار دیا گیا، اور جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ لیکن فلسطین کے زخموں پر ہماری بے حسی ہماری مردہ ضمیر کی گواہی دے رہی ہے۔ اے ارض فلسطین، تو وہ زمین ہے جس پر انبیاء کے قدموں کا نشان ہے، جہاں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی شب قدم رکھا۔ تو وہ قبلہ اول ہے جس کی آزادی کے لیے صلاح الدین ایوبی کی تلوار نے صدیوں پہلے تاریخ رقم کی۔ ہم تیرے شہیدوں کی قربانیوں کے مقروض ہیں، تیرے بچوں کی چیخیں ہمیں جھنجھوڑتی ہیں، مگر ہم دنیاوی مفادات کے شکنجے میں جکڑ گئے۔ ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ تیری پکار سننے سے قاصر ہیں۔ ہم شرمندہ ہیں کیونکہ ہم امت مسلمہ کا وہ کردار نہ ادا کر سکے جس کی توقع تجھ کو ہم سے تھی۔ ہم نے اطاعت کا درس بھلا دیا، ہم نے اخوت کا دامن چھوڑ دیا، ہم نے صرف مذمتوں پر اکتفا کیا اور یوں تیرے زخم کو تنہا چھوڑ دیا۔ اے استقامت اور غیرت کے علامت، ہم تجھ سے شرمندہ ہیں کہ تیری خاک پر برس سے خون بہتا رہا اور ہم فقط دعاؤں کے سہارے تیری نصرت کے خواب دیکھتے رہے۔ تم دن رات ظلم سہتے رہے، تمہارے بچے پتھروں سے ٹنکوں کا مقابلہ کرتے رہے، تمہاری عورتیں سجدوں میں شہید ہوتی ہیں، تمہاری مائیں اپنے لخت جگر کی لاشوں کو اٹھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں۔ اے غزہ کے غیور لوگو، تم وہ ہو جو دنیا کے بڑے بڑے سامراج کے سامنے ڈٹے ہوئے ہو۔ تم وہ ہو جنہوں نے ہمیں غیرت، ایمان، قربانی اور جہاد کا مطلب سمجھایا۔ تم نے جو صبر دکھایا وہ حضرت ایوب کی یاد دلاتا ہے، تمہاری للکار سیدنا خالد زرار کی یادیں تازہ کرتی ہیں۔ تم نے جو قربانیاں دی وہ سیدنا حسین کے نقش قدم پر چلنے کی دلیل ہے۔ تمہاری سرزمین آج بھی خون سے سرخ ہے، مگر تمہارا حوصلہ سبز چمن کی مانند ہے۔ اے ارض انبیاء کے وارثو، تمہاری استقامت، تمہاری قربانیاں، تمہارا ایمان تاریخ کے صفحات پر سنہرے روپ میں لکھا جا رہا ہے۔ تمہارے زخمی جسم، صبر سے لبریز دل پوری امت مسلمہ کے ضمیر پر دستک دے رہے ہیں۔ تم نے اپنا حق مانگا مگر تمہیں گولیوں سے نوازا گیا، تم نے آزادی کا نعرہ بلند کیا مگر تمہیں قید و بند کی صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تمہارے گھروں کو منہدم کیا گیا، تمہاری ماؤں کی گودیں اجاڑ دی گئیں مگر تم نے ہار نہ مانی۔ لیکن اے اہل فلسطین، تم یقین رکھو کہ تم کامیاب ہو۔ تمہاری آنکھوں میں چمک، تمہاری پیشانیوں پہ سجدے، تمہاری زبانوں پر اللہ اکبر کے نعرے، یہی تمہاری جیت ہے۔ اے اقصیٰ کے پروانوں، ہمیں معاف کرنا کہ ہم تمہارے زخم پر مرہم نہ رکھ سکے، ہم تمہاری چیخیں نہ سن سکے، ہم اپنے اقتدار، اپنے آرام، اپنے سکون سے باہر نہ نکل سکے۔ تمہارے بچوں کی لاشیں اٹھتے رہے اور ہم نے سوشل میڈیا پر صرف پوسٹس لگائیں۔ تمہاری ماؤں کی آہیں آسمان تک پہنچ گئیں اور ہم نے کانوں میں انگلیاں دے لیں۔ تمہارے جوانوں نے پتھروں سے ٹنکوں کا مقابلہ کیا، ہم نے صرف دعاؤں پر اکتفا کیا۔ ہمیں معاف کرنا کہ جب تمہارے بچے گولیوں سے چھلنی ہو رہے ہیں ہم کھیلوں میں مصروف تھے، جب تمہاری بیٹیاں سروں سے چادر کھینچے جانے پر رو رہی ہیں ہم اپنی تقریروں میں الفاظ کے تیر برسا کر سمجھے
کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ ہم نے تمہاری تکلیف کو صرف خبر سمجھا، تمہاری شہادت کو صرف ویڈیو میں دیکھا، اور تمہاری جدوجہد کو صرف ٹرینڈ بنا کر سمجھ لیا کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ اے بیت المقدس کے سپاہیوں، تمہارے لہو کی ہر بوند ہم سے سوال کرتی ہے، کہاں ہے وہ جو ہمیں اپنا بھائی کہتے تھے؟ کہاں ہے وہ جو ایک جسم کی مانند ہونے کا دعویٰ کرتے تھے؟ اے اقصیٰ، ہمیں معاف کرنا کہ ہم نے تیری بیٹیوں کی لاشوں پر سیاست کی، تیرے لہو کو اپنی تقریروں کی زینت بنایا، اور پھر اپنے آرام دہ گھروں میں لوٹ آئے۔ ہم نے سوشل میڈیا پر تصویریں تو شیئر کی، لیکن عملی میدان میں کبھی قدم نہیں رکھا۔ اے فلسطین، تو اپنے جری بیٹوں اور باحیا بیٹے کے خون سے مزاحمت کی ایسی تاریخ رقم کی جس پر ساری دنیا حیران ہے۔ تیری ماؤں نے جنازے اٹھائے مگر حوصلہ نہ ہارا، تیرے بزرگوں نے قید و بند کی صعوبتیں سہیں لیکن سر نہیں جھکایا۔ ہمیں معاف کرنا، ہم تیری قربانیوں کے وارث بننے کے لائق نہ رہے، مگر اے فلسطین، تیری جدوجہد رائے گاہ نہیں جائے گی۔ ظلم کی یہ رات چاہے کتنی طویل ہو، اور وہ دن ضرور آئے گا جب تیری گلی کوچے امن و آزادی کے نغموں سے گونجے گے، بیت المقدس میں پھر سے اذانیں بلند ہوں گی، اور تیری زمین کی آزاد فضاؤں کا لمس نصیب ہوگا۔ ہم بول تو سکتے تھے، ہمارے حکمران کوئی جھوٹا سچا احتجاج تو کر سکتے تھے، کوئی جھوٹی سچی امداد ہی بھیج سکتے تھے۔ ہم سے تو برادران یوسف اچھے تھے، کم از کم جھوٹ موٹ روتے تو تھے۔ غزہ، ہم تمہارے لیے کچھ نہ کر سکے، اس کے باوجود تم نے مقابل کا اس فتنے کا سر کچل کر ثابت کر دکھایا تھا کہ اس کی ساری ہیبت مصنوعی، اس کی فرعونی طاقت ناقابل تسخیر نہیں۔ ہمیں مگروان کھا گیا۔ ہم تو تیرے نام پر سوائے چندہ اکٹھے کرنے کے کچھ نہ کر سکے، کوئی جیتا جاگتا احتجاج بھی نہیں۔ ہم نے تو تیرے لیے بطور انسان اتنا بھی احتجاج نہ کیا جتنا مغرب کے طلباء عوام نے کر دکھایا۔ ہم نے تو تیرے خون کے بہتے نیل، تیری اچھلتی بوٹیوں کے فوارے سے زیادہ اپنی سیاست کو توجہ دی۔ کوئی ایسا احتجاج نہ اٹھا جو کم از کم ہمیں برادران یوسف کی صف میں ہلا کھڑا کرتا، جو ہمارا رونا ہی ریکارڈ کر جاتا۔ نہیں، شرمندگی نہیں، یہ کوئی لفظ ہمارے لیے نہیں ہو سکتا۔ ہم پر تو ایک زمانہ شرمندہ رہے گا، ہمارے ایمان اور ہماری بزدلی پر، ہماری بے امیتی، ہماری اس اصلی بے حسی پر جو اپنے کمزور ایمان کے باعث ہم نے بے بسی کے نام پر دنیا کے سامنے بے غیرتی سے اڑے رکھی۔ تیرے اجڑتے ہوئے ہم کیوں زندہ رہے؟ ہمارے تیل، ہمارے ایٹم، ہماری سرحدیں، ہماری فوجیں، ہمارے حکمران، ہمارے کچن آخر کیوں اور کیسے زندہ رہے؟ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کے ہمیں ضمیر کے بغیر زندہ رہنا ہوگا۔ تاریخ ہماری قسمت پر روتی رہے گی کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو موت تو نصیب ہوئی مگر قبر نہ مل سکی، جن کے زندہ لاشوں کو بس ایک ہی کتبہ ملا جس پر لکھا تھا بے اہمیت، بے حس اور مردہ ضمیر لوگ، جن کو زندگی تو ملی اور ضمیر کے بغیر والی بے حیا زندگی ملی، جن کے سینوں میں ویڈیوز کی صورت غزہ کے ننھے لاشوں کیما کٹے ہوئے ٹکڑے اڑ کے پہنچتے رہے، اور جو پتھر کے ہو گئے، پورا عہد پتھر کا ہو گیا۔ ہماری عقلیں، ہمارے جذبات پتھر کے ہو گئے، ہمارے ہاتھ پتھر کے ہو گئے، ہماری زبانیں پتھر کی ہو گئیں۔ غزہ، تو اس انسانیت اور ایمان کا آخری ٹیسٹ تھا، اور مجھے افسوس ہے کہ میرا بے حیا عہد اس ٹیسٹ میں ناکام ہوا ہے۔ میں ناکام ہوا ہوں، میری دانش، میرا محافظ ناکام ہوا ہے۔ نہیں، ناکام بھی نہیں کہ تاریخ لڑ کے ہارنے والوں کا بھی احترام کرتی ہے، مگر ہم وہ کلاب دنیا نکلے جو کم ظرف زندگی کے لالچ میں کتوں سے بھی زیادہ حریص ہو گئے۔ ہم نے انسانیت کی اس لاش پر آنکھیں موند لیں جس پر جانور بھی بلک اٹھتے اور آسمان کا سینہ چیر دیتے۔ غزہ، تو کٹتا رہا، تیرے چیتھڑے اڑتے رہے، تیری معصوم وجود غباروں کی طرح پھٹتے رہے، تیری مسجد میں مؤذن اللہ اکبر کہتے مگر اذان پوری کرنے سے پہلے ان کا وجود فضا میں تعلیل ہو جاتا۔ مائیں ساریاں بناتی مگر ان لقموں کو کھانے اور ان برتنوں کی طرف ہاتھ بڑھانے سے پہلے لخت جگروں کا خون برتنوں میں بھرتا رہا۔ تیرے وجود مسعود کو کتے پہ موڑتے رہے مگر ہم پھر بھی مسلمان بھی رہے، ہم عامل قرآن بھی رہے، ہم صاحب رمضان بھی رہے، اور ہم انسان بھی رہے، ہم اسلام کا قلعہ رہے، ہم دنیا کے عاموس اور باعزت بھی رہے۔ ہم تمہارے درد کو سامنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں اور تمہارے ساتھ کھڑا ہونے کا حق ادا نہ کر سکے، لیکن آج ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جاگیں گے، ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں گے، ہم اپنے قلم، زبان، کردار اور عمل سے تیرے حق میں آواز بلند کریں گے، ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ تمہارے لہو کا مقدمہ ہم ہر محفل، ہر فورم، ہر دل میں لڑیں گے، اور وہ دن دور نہیں جب تمہارے باسیوں کو آزادی کا سورج نصیب ہوگا اور تمہارے بچے بے خوف ہو کر کھیلیں گے۔ لیکن اے ارض فلسطین، تیرے حق میں اٹھنے والی ہر صدا، ہر آنسو گواہ ہے کہ تو تنہا نہیں ہے۔ وقت آئے گا جب امت بیدار ہوگی،
جب تیری زخموں پر مرہم رکھا جائے گا، جب تیرے مظلوم بچوں کو انصاف ملے گا، اور جب مسجد اقصی سے پھر اذان حق بلند ہوگی۔ اے ملت اسلامی کے نوجوانوں، اب بھی وقت ہے کہ ہم خواب غفلت سے جاگیں۔ فلسطین کا مسئلہ صرف فلسطینیوں کا نہیں، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ ہم صرف مظلوموں کے آنسو نہیں، ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ ہم لاچار نہیں مگر بے عمل ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس زبان ہے مگر سچ کہنے کی ضرورت نہیں، ہاتھ ہیں مگر عمل سے خالی، دل ہیں مگر ایمان سے خالی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جاگیں، اپنے کردار پر نظر ثانی کریں، اتحاد کا دامن تھامیں، اور کم از کم اپنی دعا، قلم اور آواز سے ان مظلوموں کا ساتھ دیں۔ یا اللہ کریم ہمارے اندر سے بزدلی کو نکال دے اور جذبہ جہاد سے ہماری پوری قوم کو سرشار کر، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔